عرض کروں سنو، ابھی 2 جمعے پہلے منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے والا کون تھا؟ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس، جانتے ہو کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کعبے کا امام، امام کعبہ، اماموں کا امام، حرم کمیٹی کا نگران۔ اپنی اولاد کو سوچ سمجھ کے بد دعا دو، بد دعا بھی دو تو اسے دعا میں بدل دو۔ کعبے کا امام کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں، ایک 9 سال کا بچہ تھا اور وہ بچہ بھی بڑا شرارتی تھا۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے محلے والے اور اس کی ماں بڑی تنگ تھی۔ اس بچے کے گھر میں گیس کا چولہا بھی نہیں تھا، اس کے گھر میں لکڑیوں کا چولہا تھا، اس بچے کے گھر میں اے سی بھی نہیں تھا، اس بچے کے گھر میں کوئی قالین بھی نہیں تھا۔ اتنا شرارتی، ماں دعائیں کرتی اللہ اس بچے کو صحیح کر دے۔ ایک دن اس کے گھر مہمان آ گئے، اس کی ماں نے غربت کی وجہ سے محلے والوں کے دروازے بجا کے کچھ اکٹھا کیا، پھر ہنڈیا چڑھائی، کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، اللہ غنی، مہمانوں کو دینے کی باری آئی، ماں برتن لینے گئی، اس بچے نے مٹی اٹھائی اور اور ہنڈیا کے اندر ڈال دی۔ ماں آئی، اس نے دیکھا سالن کے اوپر مٹی کی مٹھی پڑی ہے۔ کس نے کی؟ اشارہ کر کے اس بچے نے کہا میں نے کی۔ اس وقت ماں کا کیا حال ہوگا؟ مہمان آئے ہیں، عزت کا جنازہ نکلے گا۔ وہ ماں غصے میں اس بچے کی طرف دوڑی اور بچے کی طرف دوڑی، بچہ تیز تھا، وہ دوڑتا دوڑتا دروازے تک چلا گیا۔ جب دروازے پر گیا، ماں اس کی بھاگ بھاگ کے تھک گئی، بچے نے بھگا بھگا کے تھکا دیا۔ بچہ کھڑا تھا، اس کی ماں کو غصہ آیا، اس نے غصے میں یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد چپ ہو گئی، آنسو نکلنے لگ گئے، اس طرح کر کے غصہ پینے لگ گئی۔ پھر اس نے بددعا دینا چاہی، وہ بددعا دعا بنا کے دے دی۔ کہنے لگی تنگ تو نے بڑا کیا، اگر ایک اشارہ کروں برباد ہو جائے گا، لیکن میں اشارہ بربادی کا نہیں کرتی، اشارہ تیری سلامتی خیر کا کرتی ہوں۔ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ اللہ اکبر کا اتنی بات کی، ڈاکٹر صاحب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، فرمان لگے او لوگو تمہیں پتہ وہ بچہ کون تھا؟ آج حرم کے منبر پر جو کھڑا یہ بچہ عبدالرحمن السدیس تھا۔ ہاتھ اٹھے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خدا کی قسم میں لاکھ قرآن پڑھوں میری زبان میں وہ کرنٹ نہیں جو سفید داڑھی والے بابا جی تیری زبان میں کرنٹ ہے۔ F-16 طیارے کی اتنی پرواز نہیں جتنے تیری زبان کے بولوں کی پرواز۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ کبھی تیری اولاد بے شک نہ فرمان ہو، پی جا، ماں باپ کا کام تو عیب چھپانا ہوتا ہے، پینا ہی ہوتا ہے۔ بابا جی پی جایا کرو، یقین جان آج اپنے بچوں کے دکھوں پہ پردے ڈال دے، اللہ قبر کی زندگی سکھ والی عطا فرمائے گا۔ بزرگوں، اولاد کے لیے باہر جا کے 20-20 کلو کی تگاریاں اٹھا کے 10-10 منزلہ چڑھنے والوں، خدا کے واسطے یہ کام کرتے ہو، اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر دیا کرو۔ نکلتے تو تیری زبان سے 2 جملے ہیں، طاقت ان میں اتنی ہے کہ سیدھے عرش کے ساتھ جا کے ٹکرا جاتے۔ اور ان بچوں سے بھی گزارش کروں گا، خدا کے واسطے اپنے آپ پر اذیتیں برداشت کرو، لیکن کبھی اپنے ماں باپ کا دکھ نہ، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ آؤ تمہیں پتے کی بات بتا دوں، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، کبھی خدا کی طرف دیکھ کر گھورنا مت، نہ شکری نہ کرنا، ہر حال میں شکر کر لینا۔ خدا کی قسم ایک وہ دن آئے گا پروردگار عالم تجھے پہلی صف کا نمازی بنائے گا اور اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے گا۔ اگر قبر کے اندر سکھی ہو کے جانا چاہتے ہو، بابو دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارو، لوگوں کو تکلیف تو دور کی بات ہے، زمین پر بھی قدم اس طرح رکھو کہ تمہارے قدم رکھنے کا زمین کو بھی احساس کوئی نہ ہو۔ تیسرا وہ آدمی، سنو، تیسرا وہ آدمی جس نے اپنے گناہوں کی زندگی کے بعد توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد توبہ پر پکا ہو گیا اور گناہ کی طرف لوٹنا ایسا ناممکن ہو گیا
جس طرح جانور کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد اس کے تھنوں میں واپس دودھ پہنچانا ناممکن ہے، اس طرح گناہوں کی طرف لوٹنا ناممکن ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایسے میرے امتی جوان کو مبارکباد دو، میدان معاشر میں جہاں نظر آیا ماتھا چوم کے جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تو کوئی نوجوان گناہ کر دے، بابا ہنس ہنس کے سگریٹ کرنے دا منہ کالا، لہذا نتر یہ اصلاح ہو رہی ہے، منہ کالا ہو رہا ہے، گدے پر بٹھایا جا رہا ہے، علاقے میں پھرایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم وہ عابد نہیں بنے گا، زانی بنے گا، شرابی بنے گا۔ منہ تو کالا ہو ہی گیا، چل تیری تین بھی چھڑنا کوئی نہیں، تیری ماں بچ کے جائے گی تو میں نے دسی نہیں۔ آؤ تمہیں اصلاح کا طریقہ بتلاؤں، تمہارے ڈنڈوں میں، تمہارے چھتروں میں، اور میرے بابو تمہارے بارود میں وہ طاقت نہیں تھی جو تمہارے آنسوؤں میں طاقت تھی، تمہاری ہاتھ کی پرچی میں وہ طاقت نہیں، تمہاری زبان کی سفارش میں وہ طاقت نہیں، جتنا سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رونے میں طاقت تھی، اس طاقت کو استعمال